یکم رمضان المبارک سے روزانہ دن 11:30 پر خالد محمود عباسی کے ساتھ گلم جی السلام علیکم، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب نامہ۔ سوال و جواب پہ مشتمل یہ پروگرام رمضان المبارک میں آپ کے سامنے لے کے آتے رہے ہیں۔ آج رمضان المبارک کے حوالے سے یہ جو جواب نامہ کا پروگرام ہے اس کا آج کنکلوڈنگ سیشن ہے۔ پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد اس پروگرام کو ایک نئے انداز میں پھر نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں لے کے آئیں گے۔ تو آج کے انشاءاللہ اس پروگرام میں خالد صاحب سے جو ریمیننگ کویسچنز ہیں وہ سامنے رکھیں گے، اور اسی حوالے سے آپ کا کوئی بھی کویسچن اس سارے پروگرام کے حوالے سے، اور بہت سے ٹاپکس ان 25 دنوں میں ہم نے ڈسکس کیے، بہت سی چیزیں جو ہے وہ نئے انداز میں سامنے آئیں، بات چیت ہوتی رہی، مباحث ہوتے رہے۔ اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک، اپنے تاثرات ضرور اس پروگرام کے حوالے سے دیجیے گا۔ اور آج انشاءاللہ ہم کیونکہ کل ہم نے سورہ حدید تک خالد صاحب سے ڈسکشن کی، سورہ حدید کے بعد بہت اہم صورتیں ہیں، اس حوالے سے بہت اہم موضوعات ہیں، اس کو ہم لے کے خالد صاحب کے پاس آئیں گے اور اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ اس دوران اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو، آپ یہ کویسچن ہمیں ابھی براہ راست جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں ہمارے اس لائیو ویڈیو کے سیکشن میں، اس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو لائیو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے اپنا کویسچن ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ تو خالد صاحب کل سورہ حدید کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے، مطالبات دین جو ہیں وہ سورہ حدید میں آئے اور بڑے کیٹیگوریکل انداز میں آئے کہ بالکل واضح انداز میں مطالبات سامنے رکھا گیا۔ کیا اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایمان اور جہاد کی بحث تھی کہ ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، انفاق کرو، مال اور جان کا، یہ کام کیے بغیر نجات ممکن نہیں؟ محسوس تو ایسے ہوتا ہے۔ نہیں، کل تو ہمارے سامنے یہ بات بالکل کھل کے اور واضح ہو کے آ گئی نا کہ ایمان اور جہاد کے بغیر نجات نہیں ہے، دونوں کے مجموعے سے ہی ہے نجات۔ اور نجات ظاہر ہے، جو آپ اگر حشر سے براہ راست جنت میں جانا چاہتے ہیں اور ادھر سے ہو کے جانا چاہتا ہے کوئی، تو وہ تو پھر ٹھیک ہے، ایمان بھی ہو تو گناہوں کا وبال یا وہ سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جنت میں تو چلے ہی جائیں گے، ہمارے عقیدہ ہیں، تو وہ تو ہمت کی بات ہے۔ ویسے اگر کوئی براہ راست کامیاب ہونا چاہتا ہے تو دو شرطیں ہیں، ایمان اور جہاد۔ اسی ایمان اور جہادی کو ایمان اور انفاق بھی کہا ہے، وہ ایمان اور عمل بھی کہا ہے، ایک ہی چیز ہے۔ ایمان اور انفاق، ایمان اور جہاد اور ایمان اور عمل صالح، یہ ہم نے دیکھا تھا۔ اچھا، یہ ہمارے ساتھ اپر دیل سے ہمارے ایک ساتھی ہیں احسان اللہ بھائی، کویسچن ان کا کل کا آیا تھا، کل ہم اس کو لے نہیں سکے، ہمارے پاس ٹائم کافی کم تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں، عباسی صاحب سے سوال یہ ہے کہ شریعت پہلے ہے یا نظام؟ اچھا، شریعت اور نظام کے حوالے سے خیر جو بحث ہے ہمارے ہاں، ظاہر ہے جو ہمارا تاریخ کا تسلسل ہے اس میں تو ہم نے نظام کو تو اتنی پروٹیکشن نہیں دی، شریعت ہی کو پروٹیکشن دیے رکھی ہے، تاکہ مغربی اقوام کے غلبے کے بعد شریعت بھی ختم ہو گئی اور ہمارا قانون بھی جو ہے نا وہ چھین لیا گیا، اور اس کی جگہ پہ انگریز قوانین آ گئے ہندوستان وغیرہ میں۔ تو لیکن یہ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے تربیت یافتہ جو صحابہ ہیں، ان کی سیرت و کردار اور طرز عمل سے اگر دیکھیں تو انہوں نے نظام کو اولویت دی ہے، اور اس میں بڑی نمایاں مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی دی جاتی ہے، جس میں کچھ قید وغیرہ پڑ گیا تھا تو انہوں نے چوری کی سزا جو ہے غلے وغیرہ پر موقوف کر دی تھی۔ تو عملاً بھی اگر آپ دیکھیں آج کے دور میں ہمارا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں اگر آپ فرض کریں آج وہ دودھ آرڈیننس نافذ کر دیتے ہیں اور بالکل ٹرو اسپرٹ کے ساتھ نافذ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے بھی اگر کوئی غلط کام ہوگا، زنا ہوگا یا بدکاری ہوگی تو اس کو غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے لگیں گے، شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ فعل اب اتنا آسان ہے کہ ہر تقریباً یعنی سرزد ہونے کا امکان رہتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی کام کرنا،
ایک یہ کہ یہ تو حادثاتی طور پہ صبح و شام ہونے کا امکان رہے گا یہاں پہ ایک ایسے معاشرے میں، صحیح، کیونکہ یہاں آپ نے پردے کے احکامات نافذ نہیں کیے ہوئے، یہاں پہ آپ کے جو ہے نا وہ گھر کے اندر بھی وہ محرم اور غیر محرم کی تمیز روانی رکھی جاتی، مکس گیدرنگز ہوتی ہیں، اختلاط مرد و زن ہے، اور پھر اشتہارات ہیں اس قدر ہیں، اور جو بھی میڈیا میں جس طرح کی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، تو اب اس کے ساتھ اس معاشرے میں اگر آپ یہ سزا نافذ کریں گے وہ میز لیے بغیر، جو شریعت جو ہمارے دین کے تقاضے ہیں ان کو پورے کیے بغیر اگر یہ آپ کریں گے تو نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ شاید ہی کوئی گھر بچے جس میں کوڑے نہ پڑ چکے ہوں یا کوئی سنسار نہ ہوا ہو، تو کیونکہ معاشرے میں یہ وبا تو بہت بری طرح پھیلی ہوئی ہے۔ اسی کو آپ اگر بلکہ ایک دور میں پرویز مشرف نے یہ بات کہی تھی تو لوگوں کو بری بھی لگی تھی کہ میں یہاں پہ چوری کی سزا نافذ کر دوں، سب کو ٹنڈ منڈ کر دوں، تو یہی وہ الفاظ ہیں جو مولانا مودودی نے استعمال کیے ہوئے ہیں۔ وہ کیا کہ اگر آپ اس معاشرے میں جو ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہے وہ نافذ کر دیں گے تو بہت کم لوگ ہوں گے جو ہاتھ سلامت لیے پھر رہے ہوں گے، سارے ٹنڈ منڈ ہی ہوں گے۔ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ سزاؤں سے پہلے اس نظام کی درستگی؟ جی دیکھیں، ویسے بھی یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں نا، لیکن یہ کہ اگر آپ ویسے بھی نظری طور پر بھی دیکھیں تو قانون کوئی بھی جو ہوتا ہے وہ نظام کی پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے۔ قانون بنتا ہے، آپ نے جو بھی حقوق و فرائض کا جو تصور آپ نے دیا ہوا ہے اس میں جہاں رکھنے آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جہاں خطرات ہوتے ہیں کہ لوگ اس عدل کو ڈسٹرب کر دیں گے، وہاں آپ قانون سازی کر کے ان رکھنوں کو بند کرتے ہیں۔ پنشمنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ اس نظام کو پروٹیکٹ کیا جائے جو آپ نے نظام بنایا ہے۔ تو نظری اعتبار سے بھی نظام فوقیت رکھتا ہے، اولیت رکھتا ہے، اور قانون جو ہے وہ ثانویت رکھتا ہے، اس کا ثانوی درجہ ہوتا ہے۔ اگر نظام لے آئیں، اسلامی نظام، لیکن اس کے ساتھ شریعت ہم نافذ نہ کریں تو اس میں بھی یہی ایشو رہے گا جو ابھی ہم شریعت کے ہونے اور نظام نہ ہونے کی بات میں؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے یعنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ نظام لے آئیں اور شریعت نافذ نہ کریں، یہ تو ہرگز مطلب نہیں ہے ساری بحث کا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نظام نہیں لاتے اور اس معاشرے میں شریعت نافذ کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ڈاکٹر صاحب تو اس میں تو اور بھی بات کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ یہاں پہ چوری کی سزا نافذ کر کے چوروں کو تحفظ دیں گے، بڑے چوروں کو، چھوٹے چور تو جو ہوں گے سو ہوگا، ٹھیک ہے، کہ بھئی انہوں نے حرام ذرائع سے اربوں خربوں ڈالر سمیٹ لیے ہیں، تو اب اگر یعنی چوری کی سزا کا مطلب کیا ہے؟ مال کو تحفظ ملے نا، تو کس کے مال کو تحفظ ملے گا پھر؟ وہ تو سرمایہ دار یا جو بھی سرمایہ دار نے تو پھر بھی چلے کوئی کچھ محنت کی ہوگی نا، جو پہلے سے چور ڈاکو ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جنہوں نے اس طرح جمع کر کے رکھا ہوا ہے تو اس کو تحفظ بھی مل جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، سورہ حدید کے بعد بڑی اہم سورت ہے سورہ مجادلہ۔ مجادلہ نام کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جدال اور اس سے جھگڑا؟ ہاں، جدال، جھگڑا، بحث، مباحثہ، بحث بھی وہ جس میں تکرار کسی بھی نوبت ہو وہ جدال ہے۔ اور یہ تو ایک خاص واقعہ ہوا، وہ جو خاتون تھیں جن کے خاوند نے ان سے زیار کر لیا تھا، اور ان کا مسئلہ بھی ایسا تھا کہ بچے چھوٹے تھے اور وہ اتنی خود کفیل نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ بچوں کو کھلا پلا سکیں، اور یہ بھی انہیں اندیشہ تھا کہ وہ اگر گھر چھوڑ کے چلی جائیں گی تو بچے پیچھے رول جائیں گے۔ تو اس پریشانی میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اپنا مسئلہ رکھا۔ حضور نے کہا میرے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، میرے حساب میں تو آپ اور وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو اس پہ انہوں نے جو بھی اپنا فریاد کی، اللہ سے بھی شکوہ شکایت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نئے حکم کا اجرا کر دیا زہار کے حوالے سے۔ تو اس ساری کیفیات کو، جو بھی اسے آپ جھگڑا کہیں یا بحث کہیں یا جو بھی تکرار کہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مجادلے ہی سے تعبیر کیا ہے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ تو اس سورہ کا اگرچہ کہ اصل موضوع تو کچھ اور ہے، لیکن یہ کہ اس کے شروع میں آغاز میں اس مسئلے کو ٹیکل کیا گیا۔ اچھا، اب یہ جو ہم نے کل سمجھا تھا، آپ نے اس کو بتایا بھی کہ یہ جو سورہ حدید سے آغاز ہونے والا یہ جو گروپ ہے مدنی صورتوں کا،
اس میں دین کے جو مطالبات ہیں، اس کا موضوع جو ہے وہ ایمان کے عملی جو تقاضے ہیں، یا جسے توحید عملی کہتے ہیں، اس کی طرف جو ہے وہ ابھارا گیا ہے، اجاگر کیا گیا ہے۔ اس سارے واقعے یہ بات یہ اس طرح نا کہ یہ ان کا جو زمانہ نزول ہے وہ مدنی دور کا نصف آخر ہے، صحیح، اکثر و بیش ایک آدھ کو چھوڑ کر۔ تو اس دور میں یہ وہ دور ہے جب صلح حدیبیہ کے بعد بہت کثرت سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کی ابھی تربیت کی ضرورت تھی، انہیں نئے جو اصل اسلام یعنی اسلام کے تقاضے کیا ہیں وہ بتانے تھے۔ تو ان صورتوں میں یوں سمجھیے کہ مکی و مدنی قرآن کے خلاصے ہیں جو پیش کر دیے جی جی۔ تو اس سورہ مبارکہ کا یہ جو اس گروپ کے مرکزی مضمون سے تعلق کیا ہے؟ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے کہ دیکھیں میرا خیال آیت نمبر 4 ہے شاید، جس میں وہ محاددہ کا ذکر ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم۔ تو یہ اس کا تعلق آپ ذرا دیکھیں نا، محاددہ کس سے بنا؟ اسی حدید سے بنا جو پچھلی صورت کا مرکزی مضمون ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جب لوہا لوہے سے ٹکرائے گا۔ جی جی جی، جیسے وہ مجادلہ میں جدل سے جدال ہے، تو اسی طرح یہ جیسے قتل سے قتال ہے، اور بحث سے جیسے مباحثہ ہے، مباحثہ بحث کہہ لیں، تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے نا مجادلہ یا یہ جو محاددہ ہے یہ بھی اپنا حدید سے ہی نکلا ہوا، یعنی حدید سے محاددہ بنے گا جب لوہا لوہے سے گویا ٹکرا رہا ہے۔ تو اس کا اگر آپ کو بالکل لفظی طور پہ دیکھیں تو وہ پھر یہ بنے گا معنی کہ جو اللہ اور رسول کے لوہے سے اپنا لوہا ٹکرائے گا، یعنی جنگ کرے گا۔ تو یعنی وہ جو تھا نا کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، تو یعنی اللہ رسول تو چاہتے ہیں کہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، اور یہ جو مشرک ہیں، جو مفاد یافتہ طبقات ہیں، یہ نہیں چاہتے، لہذا ان کے درمیان جنگ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو وہی اس کا مضمون ہے۔ اور آپ دیکھیں اس میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کے الفاظ بھی آئے ہیں آخری رکوع میں جا کے، اور حزب تو کہتے ہی اس گروہ کو ہیں جو برسر پیکار ہو۔ تو گویا یہ اللہ اور رسول کی جو پارٹی ہے یہ حزب اللہ ہیں، یہ چاہتی ہے لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، اور جو دوسری طرف ہے وہ حزب الشیطان ہے جو چاہتی ہے ظلم کا نظام برقرار رہے۔ ٹھیک ہے، اسی سورہ مبارکہ میں نجوے کا ذکر آیا، اور نجوہ آج کل بہت زیادہ ہمارے خاص جو ہے لوگ وہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ نجوہ کی حقیقت کیا ہے اور کن کن صورتوں میں یہ نجوہ ہوتا ہے؟ دیکھیں نجوہ کا بنیادی معنی تو وہی نا، کان میں آ کے کوئی بات چپکے سے کہنا، جسے ہم سرگوشی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا منفی طور پہ کانا پھوسی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو شے ہیں اس کو دین میں پسندیدہ نہیں رکھا گیا، مذموم سمجھا گیا ہے، اور کچھ استثناءات دیے گئے ہیں کہ کسی نیکی کے کام میں، کوئی صلح صفائی کرانی ہو تو اس کام میں تو کانا پھوسی ٹھیک ہے، وگرنہ محفل میں بیٹھ کر کسی کے ساتھ کان میں آ کے بات کرنا کو معیوب جانا جاتا ہے، ہمارے ادب آداب کے خلاف سمجھا جاتے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اس خاص قسم کے نجوے کا ذکر ہے جو کسی بھی ایک دینی تحریک کہہ لیں، یا جو بھی ایک انقلابی عمل کے دوران ان لوگوں کے اندر ایک سوچ پیدا ہوتی ہے جو قربانی دینے کا جذبہ نہیں رکھتے ہوتے۔ ظاہر ہے انقلابی عمل تو ہر آن قربانی کا متقاضی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس درجے میں اپنے آپ کو مطلب کسی مجبوری کے تحت شامل تو ہو گئے ہوتے ہیں۔ مجبوری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا خاندان کے سارے لوگ شامل ہو گئے تو آپ نے بھی شامل ہونا ہے۔ مجبوری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو ایک وقت میں وہ بات بڑی اچھی لگی اور آپ کو اس کی پورا احاطہ نہیں کر سکے کہ اصل دعوت کیا ہے، تو وہ جو اس پہلو اچھا لگا اس کی بنیاد پہ آپ شامل ہو گئے، اور بعد میں مشکلات آئیں تو آپ کو پتہ لگا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، اور اب آپ کے لیے قدم پیچھے ہٹانا ممکن بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ آج کے تناظر میں آپ دیکھیں تو بہرحال پھر بھی ممکن ہوتا ہے، آپ ایک جماعت چھوڑ دیں، کیا ہو جائے گا، والنٹیئر آرگنائزیشن ہے، لیکن وہاں تو نکلنے کا مطلب ہے ارتداد۔ مدینے میں شامل ہونے کے بعد آپ نکل تو نہیں سکتے، اب آپ کو رہنا ہے۔ تو یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی شامل ہو گیا ہے اور وہ اب کوئی اس کی بندھن اور بھی بن جاتے ہیں نا، تعلقات بن جاتے ہیں، اب وہ چھوڑنا ممکن نہیں رہتا ہے، لیکن اندر وہ جذبہ ہے نہیں کہ جو اس کام کے لیے درکار ہے، جان مال ہر شے کی قربانی، جو داؤ پہ سب کچھ لگایا ہوا ہے، اپنا بھی اور اپنی اولاد کا بھی اور اپنے خاندان کا بھی سارا داؤ پہ لگا کے رکھا ہوا ہے۔ تو جس کے اندر یہ پھر نہیں ہوتا تو اس کو پھر وہ لوگ لگنے لگتے ہیں برے، کہ جو اپنا سب کچھ داؤ پہ لگائے ہوتے ہیں وہ اسے بیوقوف لگنے لگتے ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا غرہ ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کی مت مار دی،
اور ہم اپنے اس تحریکی سفر میں بہت سے لوگوں کو سنتے رہے جو اس طرح کے لوگوں کو یا دیوانہ کہتے ہیں یا طنزاً انقلابی کہا کرتے تھے، تحریکی، یا یہ بھی کہا نہیں تحریکی نہیں، یہ کہتے ہیں بے وقوف تحریکی. اچھا، سکا تحریکی نہیں، اس کے اضافت مطلب اس کے صفت کے ساتھ تھا، بے وقوف تحریکی تھے. تو اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی سوچ کے مطابق سمجھتے ہیں کہ اس حد تک آدمی کو مطلب دیوانگی اپنے اوپر نہیں طاری کرنی چاہیے، نہیں جانا چاہیے. اب ایک جماعت ہے، اس جماعت کے اندر جو مین سٹریم سوچ ہے، ظاہر ہے اس کی غالب جو سوچ ہے وہ قربانی والی سوچ ہے. اس میں چند لوگوں کی سوچ ایسی بن گئی ہے کہ جس میں وہ چاہتے ہیں کہ یار اتنی دیوانگی نہیں ہونی چاہیے، تو وہ بات اعلانیہ تو کر ہی نہیں سکتے. ظاہری بات ہے وہ جماعت میں رہنا مشکل ہو جائے گا. مطلب وہ ہر ایک کی نظر، ان سارے مخلصین کی نظر میں تو وہ بالکل ایکسپوز ہو جائیں گے. یہ ان کی مجبوری ہے کہ اس بات کو وہ آپس میں آنکھ مار کے کہیں، اشارے کر کے کہیں، کان میں آ کے چپکے سے کہیں، اپنی مخصوص مجلسوں اور محفلوں میں کہیں، جہاں خلوتیان راضی بیٹھے ہوں وہاں پہ بیٹھ کے کہیں. تو اس کے علاوہ وہ یہ بات نہ کہیں. یا بلکہ جو اس دفعہ ہم نے ایک نیا لفظ سامنے آیا ہمارے، قرانا، وہ جو اللہ نے ان کے ساتھ قرانا لگا دیے ہیں، یا تو اسی محفل میں بیٹھ کے کہیں یا جو بھی اپنے ہم خیال لوگ ہیں ان میں کہیں. تو یہ ہے وہ نجوہ، یہ جو خفیہ مشاورتیں. پھر اس میں یہ شروع تو ہنسی مذاق سے ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو بھی تبصرے ہوں گے، لیکن کل اگر کوئی پلاننگ کرنی ہے تو وہ بھی خفیہ طور پر ہی ہوگی نا ساری. کسی غزوے میں شریک ہونا ہے یا نہیں ہونا، کوئی اکٹھا موقف بنانا ہے تو وہ آپ کہیں اعلانیہ تو نہیں بنا سکتے، آپ نے کہیں چھپ کے ہی بنانا ہے. اور کوئی سازش کرنی ہے تو وہ بھی چھپ کے کرنی ہے. تو اسی لیے کہا گیا نا وَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ. تو یہ تو سارا سازشی قسم کا نجوہ بھی پھر اس میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں ویسے ایک یہ چیز ایک نفسیاتی پہلو ہے اس بات کا کہ دیکھا جائے دنیا میں جو سب سے جو عزیز اور سب سے جو محبوب چیز ہے نا، وہ انسان کی سوچ ہوتی ہے، انسان کا نظریہ ہوتا ہے. مطلب وہ اس کی اپنی ایک تخلیق ہوتی ہے جسے اس نے بنایا، سوچا، سمجھا اس کو. اور انسان کے لیے سب سے زیادہ وہ خوشائن بات اور سب سے زیادہ جیسے کہتے ہیں نا وہ چیز ہے کہ میرا یہ بات، میرا یہ نظریہ علی اعلان دوسروں تک پہنچے، یہ بھی خواہش ہوتی ہے. اس نفسیاتی کیفیت کو کیسے دیکھتے ہیں کہ سب سے محبوب چیز کو بیان کرنے کی بجائے، ٹھیک ہے ایک موقف ہے آپ کا، دوسرے سے ہٹ کے موقف ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کا اپنا موقف، اپنی سوچ ہے، وہ بیان کرنے سے ڈرتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں. یہ بات ہی ہے، آپ صحیح سوال آپ صحیح کر رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظریہ نہیں ہے نا، یہ نظریہ نہیں ہے. یہ خود پتہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی نظریہ نہیں ہے. اچھا، میں غلط ہوں. ہاں، یہ پتہ ہوتا ہے نا، نظریہ تو میرا ہے نہیں، میں تو اپنی جان بچا رہا ہوں، میں اپنا مال بچا رہا ہوں، میں تو اپنے تحفظات چاہ رہا ہوں. اب یہ بات بندہ پبلکلی کہہ نہیں سکتا. اگر تو نظریہ ہو تو اس کو تو بندہ بیان کر سکتا ہے نا. نظریہ اگر آپ کا ہے، آپ کا کوئی موقف ہے، تو وہ تو آپ کو موٹیویشن دے گا کہ ٹھیک ہے، آپ مخالف کھڑے ہو جائیں گے، اس کے کہیں گے غلط کر رہے ہیں آپ. نبی کا تو چلے نہیں ہو سکتا، ادھر تو کھڑے ہو کے کوئی نہیں کہہ سکتا، اس کے مقابلے میں کسی کی بات بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن باقی تو کوئی بھی ہے اس کے مقابلے میں آپ کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ غلط کہہ رہے ہیں، اعلانیہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا نظریہ ہو. مسئلہ تو نظریے کا ہے. بھئی آپ کے اندر یہ جرت ہو، یہ کرج ہو، تو توحید سے بہتر نظریہ کون سا ہوگا کہ جس سے آپ نے قدم پیچھے کھینچے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا ساتھ کس کا ہوگا جس سے آپ نے دو پیچھے ہٹ گئے ہو. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نظریے کے عامل شخص ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ تمام انسان نظریات کو لے کے چلنے والے نہیں ہوتے. اچھا، بالکل ایسا نہیں ہے. یہ تو خیر انسانیت کے مرتبے کے قابل تو وہی ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی مقصد زندگی ہو، کوئی نظریہ ہو جس کو وہ ٹو کر رہے ہوں. لیکن یہ بات ہے کہ سب ایسے نہیں ہوتے. اکثر تو یہی ہے کہ انسان جو ہے اپنی ہی جو بھی تعصبات ہیں، جو خواہشات ہیں، جو بھی ضروریات زندگی ہیں، انہی کا قیدی رہتا ہے، یعنی حیوانی سطح پہ ہی زندگی بسر کر لیتا ہے. تو بہرحال یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ جو توحید جیسے نظریے کی طرف تو وہی لوگ آئیں گے کہ جو ایک درجے میں اپنے ان تعصبات سے، ان جو بھی خواہشات کی دنیا ہے اس سے نکل چکے ہوتے ہیں، اپنے
نفسانی خواہشات سے اوپر اٹھ چکے ہوتے ہیں، تب وہ توحید کی طرف، یعنی خاص طور پہ اس وقت جب ایک نئی دعوت دی جا رہی ہو. ہمارا تو خیر نسل بعد نسل کا معاملہ ہے اور وراثت میں آیا ہوا معاملہ ہے، لیکن مدینے کے اعتبار سے، مکے کے اعتبار، عرب کے اعتبار سے دیکھیں، جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس کے اعتبار سے دیکھیں تو جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ نظریاتی لوگ ہی تھے، اس میں تو شبہ نہیں ہے. باقی وہ جو کھانے پینے والے تھے یا کلو و یا تمتعو، تو وہ تو اپنے اسی میں لگے رہے نا، ان کو تو اس طرف آنا نہیں تھا. تو وہ اولئک کالانعام جو ہیں، اور جنہیں کہا گیا کہ یہ تو بس ان کا کوئی کام اور نہیں ہے، کوئی سوچ و بچار اور کوئی اعلیٰ فکر کوئی وہ نہیں ہے، ان کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ تو وہی لوگ تھے کہ جو کسی نہ کسی درجے میں نظریے سے محبت کرنے والے لوگ تھے اور اپنے تعصبات سے اوپر اٹھ سکتے تھے. البتہ یہ کہ مدینے میں آ کے چونکہ ٹرینڈ چلا ایک پورا قبیلہ، اب ہم اصل میں قبیلے کے سٹرکچر کو بھی نہیں اپریشیٹ کر سکتے نا آج بیٹھ کے. آج اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. مطلب سیاسی پارٹی ہوتی ہے نا، سیاسی پارٹی ایک ٹرن لیتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سارے لوگ اس سے اتفاق کر جائیں. صحیح ہے، اس سے اپنا اختلاف بھی ان کا رکھتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، کچھ دوسری پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن قبیلہ ایک فیصلہ کرتا ہے تو وہ تو قبیلے سے تو کوئی باہر نکل ہی نہیں سکتا. آپ ذرا اس کو یوں سمجھیں چلیں کہ ابو طالب جو ہے نا، وہ جب سربراہ تھے بنی ہاشم کے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر رہے تھے. تو اب جب اس کے نتیجے میں بنو ہاشم کے اوپر وہ افتاد آئی ہے تو پورے قبیلے کو جو حضور پر ایمان نہیں بھی لائے ان کو بھی شعب بنی ہاشم میں رہنا پڑا. قبیلے کتنی مضبوط عصبیت ہے، تو بظاہر ہے وہ پورے قبیلے کے خلاف فیصلہ ہو. جیسے آج ایک مثال ہم دے سکتے ہیں ملک کی، ہمارا ملک ہے نا، ایک ملک ہے، تو بالفرض جیسے افغانستان ایک ملک تھا، وہاں پہ ایک شخص آ کے رہ رہا تھا اسامہ بن لادن. اب ملک سے ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ یہ ہمارے حوالے کریں، یہ ہمارا مجرم ہے. انہوں نے کہا جی ہم نہیں دیتے. تو اب کوئی اسامہ بن لادن کا حمایتی ہے، مددگار ہے، نہیں ہے، اس کو ٹھیک سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے، جب سینکشنز لگیں گی تو سب پہ آئیں گا. ٹھیک ہے نا، جب حملہ ہوگا تو بم سب کے سروں پہ پھٹیں گے. تو قبیلہ یہ شے ہے. اب اوس اور خزرج کے قبیلے نے بطور قبیلہ جب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ کا ساتھ دینا ہے، تو اب وہ ابو عمر وہ جو راہب جو تھا وہ خزرجی تھا شاید، تو وہ قبیلے کے اندر ایگزسٹ کرتے ہوئے جو ہے نا، اس میں موجود رہتے ہوئے مخالفت نہیں کر سکتا، اسے نکلنا پڑے گا اب قبیلے سے. ٹھیک ہے. اور اتنی ہمت بھی کتنوں میں ہوتی ہے. تو بہت سے لوگ وہ تھے کہ جو اس طرح دل و جان سے تو نہیں آئے تھے لیکن قبیلے کے فیصلے کے تحت آ گئے تھے، اور پھر انہی کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی ہے. پھر سارے منافقین بھی ایک جیسے نہیں تھے. اب یہ بھی پہچان بہت، یعنی نفاق کا مضمون ایسا ہے کہ جس پر اس طرح سے غور و فکر نہیں ہوا ہے. اسے بہت لائٹلی لیا گیا کہ بھائی منافق وہ ہوتا ہے جو دھوکہ دینے کی نیت سے آئے اور اس کا ارادہ ہی دھوکہ دینے کا ہو، جبکہ قرآن مجید نے جس نفاق کو بیان کیا وہ تو اس سے بالکل مختلف ہے. اور اس میں پھر یہ بھی چیز جو ہے نا اتنے زیادہ تر لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی. تو لیکن یہ کہ ہے کہ منافقوں کی بھی اقسام ہوتی ہیں. ایک قسم کا منافق وہ ہے ہلکا پھلکا منافق، آپ اسے کہیں زیادہ گہرا نہیں، ڈونگا نہیں. وہ منافق ہے جس کے بارے میں سورہ محمد میں کہا آپ اسے پہچان لیں گے کہ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آپ انہیں پہچانتے ہیں ان کے چہروں سے. اور یہ کہ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ انہیں بات کرنے کے ڈھب سے بھی پہچان لیں گے، لب و لہجے سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ منافق ہیں. لیکن سورہ توبہ جو سمجھے اس سے کوئی 8 سال بعد نازل ہو رہی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مدینے میں ایسے منافقین بھی ہیں مرادو علی النفاق، جو نفاق کے بڑے اسپیشلسٹ ہیں. لا تعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، انہیں اللہ جانتے ہیں. کہا کسے جا رہا ہے؟ حضور سے کہا جا رہا ہے، آپ نہیں جانتے ان کو. وہاں بھی حضور سے کہا جاتا ہے، آپ انہیں چہرے کے سے پہچان لیتے ہیں، آپ انہیں بات کرنے کے ڈھب سے پہچان لیتے ہیں. یہاں بھی حضور سے کہا جا رہا ہے آپ انہیں نہیں جانتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ایک کوئی بڑے جسے کہتے ہیں نا منجے ہوئے منافق، گھاک منافق. ٹھیک ہے. تو وہ نہیں پہچانے جائیں گے. تو اب وہ جو آپ سوچیں حضور سے نہیں پہچانے جا رہے ہیں، تو وہ تو حضرت عمر بھی نہیں پہچان پائے ہوں گے نا، وہ تو لگے ہوئے ہیں اپنی جگہ پہ. تو یہ تو سارا پھر خفیہ ہی ہوگا نا، یہ ظاہری تو نہیں ہو سکتا، اعلانیہ تو نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے. اچھا ویسے اس ذیل میں ایک کویسچن یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو انقلاب کے حوالے سے کہا کرتے تھے، اور اس میں یہ بھی چیز دیکھیں کہ یہ جو اس سورہ مبارکہ میں بظاہر یہ مجادلہ والا معاملہ جو ہے نا، وہ خاتون والا مسئلہ، وہ اس مرکزی مضمون سے میل نہیں کھاتا. ہاں بالکل، ایسا لگتا ہے کہ بالکل ایک الگ سے واقعہ ہے. لیکن یہ کہ اگر اسے آپ نجوہ کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے تو یہ میچ کرتا ہے. اچھا، نجوہ اور مجادلہ میں فرق کیا ہے؟ آپ ایک موقف رکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں یار کہ یہ جو اجتماعی سوچ ہے نا، اس میں میرے اس موقف کو جگہ ملنی چاہیے، خلوص و اخلاص سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ علیحدہ بات ہے، اگر لیڈرشپ کسی کمزور آدمی کی ہو تو وہ سمجھے گا کہ یہ شاید میری لیڈرشپ کے اوپر حملہ ہے. لیکن یہ کہ اگر مضبوط لیڈرشپ ہے، اسے کوئی اس کا اندیشہ نہیں ہوگا، تو آپ آ کے مجادلہ بھی کر سکتے ہیں. یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ بھائی بس ایک دفعہ بات کر کے بیٹھ جائیں، بات کرنے کے بعد بھی آپ اپنی بات دوبارہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ میری بات ٹھیک ہے. اس کے لیے مجادلے تک کا لفظ لانا تو مطلب جھگڑا کرنے کی حد تک بھی آپ جا سکتے ہیں. جھگڑا بھی کیا جا رہا ہے وہاں تو چلیں، وہ تو بہت ہی مطلب وہاں پہ اگر ایک خاتون نے آگے کر لیا ہے تو اب اس کے بعد تو پھر بالکل گنجائش ہونی چاہیے کہ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا موقف صحیح ہے اور اس سے اجتماعیت کو بڑا نقصان ہونے والا ہے جو چیز جس کی طرف جا رہے ہیں، یا یہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس سے بڑا فائدہ ہونے والا ہے، تو وہ بالکل جدال کے انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ بھی تو ہمارے اس دور میں آ کے پتہ نہیں انگریزوں سے سیکھا ہے، کس سے سیکھا ہے کہ جس میں بس ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا مڑ کے آپ نے بات ہی نہیں کرنی. ہماری روایات میں تو اس کے برعکس ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے، وہ کسی کو کوئی زمین الاٹ کر دی ہے، وہ بندہ جو ہے نا ڈگری لے کے جا رہا ہے، رستے میں حضرت عمر مل جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پوچھتے ہیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ، کہتے ہیں مجھے دکھاؤ، لے کے واپس حضرت ابو بکر کے پاس جا کے انہیں جو بھی دلائل دیے انہوں نے فیصلہ کینسل کرا دیا. وہ فیصلہ واپس جا کے مشورہ کر کے کینسل کرا دیا. نہیں، ایک یہ بھی تو مشورے کے آداب میں سے یہ بات بھی آتی ہے نا کہ مشورہ دو اور دل میں یہ سوچو، دعا کرو میرا مشورہ قبول نہ ہو. یہ بھی تو یہی دعا کرنی ہے تو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس جذبے کے ساتھ آپ نے مشورہ کیا دیا ہوگا؟ آپ کو اپنے مشورے کے صحیح ہونے کا خود ہی یقین نہیں ہے تو خاک مشورہ دیں گے آپ نے اجتہاد کیا کیا ہے اس کے لیے، کیا محنت کی ہے، کیا زور لگایا ہے، کیا کوشش کی ہے، کتنا سوچا ہے، کون سی نیند قربان کی ہے اس کے لیے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے در حقیقت دھندا کوئی اور کرتے ہیں اور یہاں مشورہ دینے کی میٹنگ میں جو آپ کو خیال آ گیا کچا پکا تو وہ آپ نے پیش کر دیا، ساتھ دعا کرتے رہے کہ چونکہ میں نے اس پہ غور نہیں کیا ہوا، کچھ سوچا ہوا نہیں ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو، لہٰذا یا اللہ نہ ہی قبول ہو تو اچھی بات ہے. یہ تو اس آدمی کا طرز عمل ہوگا. ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ جس کی اپنی سوچ ہو، بالکل، تو جب آپ نے وہ سوچا ہو اس مسئلے پر، وہ آپ کے لیے واقعی اہمیت رکھتا ہو، آپ نے اس کے لیے کوئی محنت کی ہو، کوئی تحقیق کی ہو، کوئی اپنا ذہنی صلاحیتیں کھپائی ہوں، کوئی رات کو جاگے ہوں اس کے لیے، کوئی بلڈ پریشر ہائی کیا ہو، تو کیسے نہیں کہیں گے اسے بار بار؟ اور کیوں کہیں گے کہ نہ قبول کیا جائے؟ تو پھر اس سے تو اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے نا، اللہ میری دعا کوئی نہیں قبول کرنا، ویسے میں کر رہا ہوں دعا، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ غلط ہے، اس لیے قبول بھی نہ کرنا. یہ تو ہے پتہ ہی نہیں کس قسم کی مطلب وہ گمراہیاں لوگ کھڑی کر لیتے ہیں. کہیں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کی ہو، کچھ ہو، لیکن یہ کہ بہرحال یہ چیزیں اب لوگوں کو چونکہ سوٹ کرتی ہیں، جنہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں انہیں چپ کرانے کے لیے بہترین طریقہ ہے، لہٰذا وہ اسے پروپیگیٹ کرتے ہیں. تو میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ نجوہ کے تقابل میں اسے دیکھیں کہ نجوہ میں آپ بات چھپا کے کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنا موقف کرنے کے لیے جھگڑا بھی کر رہے ہیں. صحیح ہے. اور قرآن مجید نے نجوہ کو شیطان کا عمل قرار دیا ہے اور اس عمل جو بھی وہ جھگڑے کی کیفیت جس نے کھڑی کر دی اس کا حل پیش کیا، اس کو ریزالو کیا. مطلب دیکھیں نا، واللہ یسمع تحاورکما، اور اس میں جو ہے نا کوئی ناراضگی کا اظہار تو نہیں ہے، محبت کا اظہار ہے. اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، اللہ سن رہا ہے. اے خدا شکوہ یار. بلکہ وہ کہیں اب مجھے صحیح واقعہ یاد نہیں ہے لیکن کوئی انہی خاتون نے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں روکا یا کچھ ایسی بات ہوئی کہ جو یعنی حضرت عمر کی شان سے کمتر تھی، تو کسی نے چاہا کہ وہ ان خاتون کو سمجھائے، تو حضرت عمر نے کہا کہ خبردار
یہ وہ خاتون ہے کہ جس کی اللہ نے سن کر جو ہے جواب دیا تھا، تو اس کو حق ہے جو مرضی کرے ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ اس معاشرے میں اس عمل کو، یعنی وہ جو مجادلے کا عمل تھا، اسے کوئی ناپسندیدہ عمل نہیں سمجھا گیا، اور وہاں امیر المومنین سے سوال کرنا بھی برا نہیں، معیوب نہیں سمجھا. یہ امیر المومنین سے تو اوپر کی بات ہو رہی تھی جو قرآن نے نقل کی ہے، یہ تو نبی یہ سید الانبیاء سے ہو رہا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، مہتاب صاحب کا کویسچن ہے کہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے جن قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا، جس کی ذیل میں یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ محمد کے آیات کو سمجھنے میں مغالطہ ہوا کہ خوب قتل کرو جب تک جنگ اپنے ہتھیار رکھتے، اس کو واضح کر دیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتے قرآن تھے، تو کیا ان سے مطلب اس حوالے سے کوئی خطا ممکن ہوئی؟ دیکھیں نا، وہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بلکہ وہ الفاظ تو بہت واضح ہیں کہ اگر ایک بات پہلے سے نہ ہوتی، کتاب پہلے سے موجود نہ ہوتی، اور کتاب سے مراد یہی آیت ہے جو سورہ محمد کی آیت ہے، تو پھر ہم آپ کے گرفت کرتے اس پر کہ آپ نے یہ کیوں کیا. تو اصل میں اس میں یہ تعلیم دینا مقصود ہے نا کہ اجتہاد اگر آپ کریں، واقعی سوچ کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی احساسات پر کرتے ہیں، ان کی مطلب اس کی کسی بنیاد پر کرتے ہیں، تو اس پر اگر آپ ایک غلط قدم بھی اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر آپ کو گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے کوئی اپنے پاس سے وہ فیصلہ نہیں کیا ہوتا ہے. قرآن مجید کی کسی آیت کے مفہوم کو جو جیسا آپ نے سمجھا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے. تو اس میں اصل سبق کی بات تو یہ ہے. اصل سبق کی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں ہم آگے سورہ حشر کی طرف، اور سورہ حشر میں وہ جھوٹ بولنے کا تذکرہ آیا ہے کہ منافقین کا جو طرز عمل ہے اس کا، اور اس میں جھوٹ بولنے کا ذکر تو سورہ مجادلہ میں بھی ہے، اور اسی طرح سورہ حشر میں بھی. اور دوسرا ان کا ایک کردار جو ہے وہ سامنے لایا گیا کہ یہ دعوے تو کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان کے جو اتحادی قبائل تھے یہودیوں کے، کہ یہ ان کا بالکل ساتھ نہیں دیں گے، دعویٰ کر رہے ہیں لیکن اس کا ساتھ نہیں دیں گے. ہاں، وہ جو اپنا بنو نذیر کو جب وہاں سے نکالنے کی بات ہوئی جانا تھا نا، اس لیے کہ انہوں نے سازش کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، انہیں قتل کرنے کی بھی کوشش کی تھی، تو اب یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ان کو یہاں سے نکالنا ہے. تو جب وہ مشاورتیں ہو رہی تھیں یا جو بھی افواہیں پھیل گئی ہوں گی پہلے ہی، تو یہ جا کے ان کو تسلی دیتے تھے، اور یہ بھی امکان ہے کہ یہ تسلی نہ دیتے تو جنگ کے بغیر ہی وہ نکل جاتے، انہیں شاید پہلے ہی نکل جاتے اور وہ کسی بڑی نقصان سے بچ بھی جاتے اس صورت میں. تو انہوں نے جا کے انہیں کہا کہ خب نہیں، آپ کو نکلنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور اگر آپ کو نکالا گیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں گے. وَلَئِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر آپ سے جنگ کی گئی تو ہم لازماً آپ کی مدد کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کرنی. شاید آپ اسی کی بات کرتے ہیں. جی بالکل. تو اصل میں بات یہ ہے نا، اس کو سمجھ لیجیے کہ منافق کا مسئلہ کیا ہے؟ جان و مال کا تحفظ، دنیا کی محبت. ہاں، جان و مال کا تحفظ. تو اگر انہیں جان و مال کا تحفظ عزیز نہ ہوتا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے کیوں ہٹتے؟ اس فکر سے انحراف کیوں کیا ہے؟ اس نظریے سے قدم پیچھے کیوں ہٹائے ہیں؟ مال و جان کے تحفظ کے لیے. تو کل جب ابھی تو یہ نعرے لگا رہے ہیں، جا کے ان کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن کل جب جان و مال پہ بنے گی تو وہاں کیسے کھڑے رہیں گے؟ ایک اعلیٰ ترین شے کے لیے کھڑے نہیں رہ سکتے، اسے کم ترین شے کے لیے کیسے کھڑے رہیں گے؟ اس لیے اللہ نے کہا جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھاگ جائیں گے. لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، یہ لازماً پیٹ دکھائیں گے، اس لیے کہ یہ اپنے مال اور جان کی قربانی نہیں دے سکتے، انہوں نے پیٹ دکھانی ہے، یہ کبھی بھی ان کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوں گے. اور لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، یہ تم سے زیادہ ڈرتے ہیں اللہ سے. اللہ کا ڈر ہوتا تو حضور کے ساتھ رہتے، تو اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، ایسے ہی خواہ گپیں لگاتے ہیں تعلق مع اللہ کی، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے ان کو. البتہ تمہارے پریشر سے، تمہارے دباؤ سے یہ زیادہ ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، اور جب وہ پریشر آئے گا، دباؤ آئے گا، یہ وہاں سے بھی یو ٹرن لیں گے، کیونکہ ان کا نظریہ تو ہے نہیں کوئی. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، اس اور یہ آپ آج بھی دیکھیں گے
کوئی بھی ایسا آدمی جس کا جو اپنے جو بھی مفادات کی قربانی نہ دے سکتا ہو، کوئی بھی چودراہٹ کی نہیں دے سکتا، کسی مفاد کی نہیں دے سکتا، کوئی خطرات مول نہیں لے سکتا، تو وہ کسی موقف پر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا، اسے یو ٹرن لینا ہی ہوتا ہے، سوئنگز ہوتے رہتے ہیں۔ وہ جب ایک طرف سے پریشر آئے گا تو دوسری طرف ہو جائے گا، دوسری طرف سے آئے گا تو دوسری طرف ہو جائے گا، یہی ہوگا نا، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہیں کا مذبذبین بین ذالک وتربصتم وارتبتم۔ ٹھیک، مطلب نفاق کی یہ بڑی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں۔ بہرحال ہم اس کو جس کانٹیکس میں سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ ایک خاص جد و جہد ہے، اور اس جد و جہد میں مختلف کردار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ کردار ہے جو اپنا ہرچے باد آباد کی کیفیت کے اندر جو ہے اپنا سب کچھ تن من دھن لگا دیتے ہیں، ایک وہ ہے جو انکار کرتے ہیں، ایک بالکل بین بین کی کیفیت ہے۔ آج کے دور میں بھی ہم یار انکار بھی دیکھیں، آپ کی مطلب وہ چیز نہیں ہے نا، اگر فرض کریں آپ اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ وہ کر سکیں، تو اگر آپ جھوٹ بولنے کی طرف نہیں جاتے نا، ٹھیک ہے، تو تب بھی آپ کے لیے گنجائش نکلتی ہے۔ اب آپ جائیں نا، آگے چلیں سورہ ممتحنہ میں جائیں تو وہاں پہ کیا ہے؟ اتنا اہم راز جو تھا وہ ایک صحابی نے اپنی طرف سے تو افشا کر ہی دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ کی حکمت نہیں تھی کہ وہ ظاہر ہو، اللہ نے بچا لیا، بر وقت خبردار کر دیا، تو لیکن انہیں کچھ بھی نہیں کہا گیا، انہوں نے اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا کہ میرے بچے ادھر تھے، میں نے چاہا یہ ہو جائے، میں انہیں تھوڑی بھی بتا دوں گا تو اس کے بدلے میں میرے بچوں کو تحفظ مل جائے گا، تو بس یہ میری غلطی ہے۔ تو یہ باقی لوگ اعتراف کیوں، مطلب اصل میں یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ ہماری جو بھی ایک عزت ہے اس کے خلاف ہو جائے گا، اس سے تو ہماری کمزوری ظاہر ہو جائے گی، جبکہ ہم تو بہت بڑی چیز ہیں، تو ہمیں کمزور بن کے لوگوں کے سامنے ہماری کمزوری نہیں آنی چاہیے، تو اس کو بچانے، اسی کہتے ہیں جھوٹی انا کی تسکین کے لیے، یا جھوٹی انا کو بچانے کے لیے ہوتا ہے یہ، جس کی انا کی پرواہ نہیں کی، جس نے کہا ٹھیک ہے یار غلطی کی ہے، میں نہیں کی ہے، مان بھی لیتا ہوں، اس کو اللہ نے بچا لیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کا یہ تو مومن ہے، صادق ہے، اسے کوئی بھی کچھ نہ کہے، حضور نے بھی کہا کہ یہ بدری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، کویسچن ہے کافی بڑا اور ہے بھی وہ رومن اردو میں کوشش کروں گا کہ کوئی غلطی کیے بغیر۔ یہ ادم رشید صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا سائنس کون سے رشید صاحب ہیں؟ ادم، کیا سائنس کے بغیر اسلامی انقلاب آ سکتا ہے؟ آج کی دنیا میں آدم والا آدم ہے یا عین والا آدم ہے؟ یہ کیا ویسے ایڈم ہی لکھا ہوا ہے، وہ آدم والا ہوگا، آدم رشید ہو سکتا ہے، آدم رشید، تو میں اس کو ادم پڑھ رہا ہوں۔ بہرحال ان کا سوال یہ کہ کیا سائنس کے بغیر انقلاب آ سکتا ہے؟ آج کی دنیا میں مسلمانوں کی سائنس میں کوئی حیثیت نہیں، ہر چیز جو انسان کو فائدہ دیتی ہے، چاہے وہ بیولوجی ہو، فزکس ہو، ایسٹرونومی ہو، ایسٹرو فزکس ہو، میڈیسن، میتھمیٹکس میں ہو، وہ صرف مغرب نے دی ہے۔ ہر چیز میں سائنس کی ترقی لازمی ہے۔ ایک عالمی سطح کی یونیورسٹی پاکستان میں لازمی ہونی چاہیے جو عظیم سائنٹسٹ پیدا کرے۔ سر خالد صاحب کی اس میں کیا رائے ہے؟ اس حوالے سے کوسچنز جو ہیں، اصل میں یہ تو خیر بات کی بات ہے، سائنٹسٹ پیدا کرنا اور ساری بات۔ جہاں تک انقلاب کا تعلق ہے تو وہ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ نظریہ، انقلابی نظریہ چاہیے ہوتا ہے، اور انقلابی نظریے کا تعلق سوشل سائنسز سے ہے، سائنس کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ اجتماعی زندگی کے جو انسانی زندگی کے اجتماعی گوشے ہیں ان سے متعلق ہوتے ہیں، نہ کہ سائنس سے متعلق، اور وہ تو عمرانیات یا جسے ہم سوشل تھاٹ کہتے ہیں اس سے متعلق چیزیں۔ البتہ یہ کہ پوری دنیا پہ غلبے کی خاطر ایک بالکل دوسری بات ہے، اور شاید وہ اس اعتبار سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ باقی دنیا کے ساتھ جنگ و جدال کرنا ہوگا، لڑائی کرنی ہوگی، تبھی وہ نظریہ پھیلے گا۔ تو بہرحال آپ اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو جس طرح ہم کہتے ہیں نا گلوبل ولیج بن گیا ہوا ہے، تو کہ اگر کسی ایک ملک میں بھی ایسا نظام آتا ہے کہ جس سے نوع انسانی کو لیے وہ برکات ظاہر ہوں، کہ جو ہر دل کی پکار ہے کہ یہ ایسی فلاحی ریاست بننی چاہیے، تو میرا خیال ہے کسی ملک پر حملہ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں کے باشندے خود جو ہے نا اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ایک انقلاب وہاں پہ اندر ہی سے آ جائے گا کہ ہمیں تو ایسا نظام چاہیے۔ لوگ اسلام قبول کریں یا نہ کریں، اسلامی نظام ضرور قبول کر لیں گے، اس کے لیے وہ ایفرٹ کرنا شروع کر دیں گے۔
تو اس کو اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے. باقی یہ بات کہ سائنسی ترقی اتنی، ہم سائنسی ترقی کے مخالف نہیں ہیں، جنہوں نے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرف پیش رفت ہے جس طرف اسلام چاہتا تھا، ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں. البتہ یہ بڑا مشکل ہے کہ اب مسلمان شروع کر کے تو اتنی ترقی کر لیں کہ ہم مغرب کے برابر آ سکیں یا مقابل آ سکیں، کیونکہ وہ تو آگے ہیں، تو ہم نے تو پیچھے ہی رہنا ہے، وہ ہم سے کئی 100 سال آگے ہیں. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس میدان میں آ کے آپ ان کا ٹیکنالوجی کے میدان میں مقابلہ کر سکیں. یہ تو مجھے کم از کم ممکن نہیں نظر آتا. ہو سکتا ہے میرا احساس کم تری ہو، لیکن میرا جو ہے احساس ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. البتہ جو شے ممکن ہے جس میں کہ ان کو ان کی ٹیکنالوجی سمیت جیتا جا سکتا ہے، وہ ہماری قرآنی سوچ ہے، قرآنی فکر ہے، آئیڈیالوجی ہے. اور اس کو اگر ہم اختیار کر لیں تو میرا خیال ہے جو سائنسی ترقی ہے وہ ساری ہمارے نو انسانی کے کام آئے گی، بلکہ نیگیٹو استعمال ہو رہی ہے وہ بھی ساری پازیٹیو استعمال ہو رہی ہے. نو انسانی کی مشترک متاع. اچھا شعیب، اور وہ جو یونیورسٹی قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے سائنسی یونیورسٹی قائم کرنے سے زیادہ جو اہم ہے وہ یہاں پہ کوئی ڈھنگ کی کوئی سوشل یونیورسٹی، سوشل سائنس کی یونیورسٹی نہیں ہے. کوئی کسی یونیورسٹی میں کوئی کسی سبجیکٹ کا بھی کوئی اتنا یعنی اچھا کوئی شعبہ بھی نہیں ہے کسی یونیورسٹی میں کہ جہاں پہ آپ کسی کو کہیں کہ یار یہ مضمون پڑھنے کے لیے فلانی یونیورسٹی میں چلے. بس گزارا ہے سارا. ٹھیک ہے. شعیب حمید صاحب کا کویسچن ہے. اچھا یہ کویسچنز ہم پہلے بھی لے چکے ہیں، پھر انہوں نے دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا ہے شخصی بیعت اور دستوری بیعت کے حوالے سے. آپ اگر ہمارا شاید 1-2 دن کا پہلے کا پروگرام دیکھیں تو جب آپ نے پہلے کویسچن کیا تھا اس میں ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا، اس کا جواب بھی دے دیا تھا خالد صاحب نے. اسی سے ملتا جلتا سوال جو ہے وہ ایک عادل خٹک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں السلام علیکم، سوال یہ ہے کہ آپ شخصی بیعت کے قائل ہیں یا دستوری بیعت کے؟ پروگرام ابھی دیکھنا شروع کیا ہے، اس لیے اگر پہلے ڈسکس کیا ہے تو مجھے علم نہیں، اس بارے میں براہ کرم وضاحت کریں. اچھا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے پہلے والے صاحب کو کہا کہ آپ پچھلا پروگرام دیکھ لیں، ان کا سوال وہ کہتے ہیں میں نے جناب جی اس پروگرام کو نہیں دیکھا. بہرحال ابھی ہم اس پہ تفصیلی ہم بحث کر چکے ہیں، تفصیل سے بات بھی کر چکے ہیں. اور اگر آپ کو بھی آپ اس میں اصل میں سچی بات یہ ہے کہ اگر مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے نا تو میری رائے لیں گے تو میں تو شخصی بیعت کا قائل ہوں. ٹھیک ہے نا. اور لیکن جو تجربات ہوئے ہیں اس کو دیکھ کے تو مطلب یہ رائے زبان پہ لانے سے بھی ڈرتا ہوں کہ شخصی بیعت کی جو پھر قباحتیں دیکھی ہیں. تو بہرحال اس میں یہی ہوتا ہے کہ اب آپ کی ایک شادی ناکام ہو جائے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ دوسری سے بھی انکار کر دیں. صحیح. یہ تو ایک جسے کہتے ہیں غیر صحت مندانہ رویہ ہوگا کہ کسی تجربے کی ناکامی سے آپ اس اصولی کی جو ہے وہ مخالفت شروع کر دیں. تو رائے تو میری وہی ہے. البتہ یہ دیکھیں گے کہ یعنی اصل میں جس چیز سے جتنا خیر پھیل سکتا ہے اتنا ہی اس سے شر پھیلنے کی بھی امید ہوتی ہے نا، کیونکہ اس کا وہ پوٹینشیل ہے، اس کی وہ قوت ہے. وہ قوت خیر کی طرف جائے گی تو اتنا خیر پیدا کرے گی، شر کی طرف جائے گی تو اتنا ہی شر پیدا کرے گی. ایک دستوری جماعت کے اندر یہ ہوگا ڈیسیجن میکنگ سلو ہوگی، لابنگز ہوں گی اور مطلب اس میں کافی خرافات آ جائیں گی. اور لیکن اگر اس میں یہ خرافات نہیں آتی تو بڑا بہترین ایک مطلب جسے کہتے ہیں نا کلیکٹیو وزڈم آئے گی. اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ہوگا امرہم شورا بینہم، یعنی اپنی ٹرو سپرٹ کے ساتھ وہاں پہ آئے گا، اور ایک سینس آف پارٹیسپیشن آئے گا. ہر بندہ اسے اپنی جماعت اپنی اسے وہ سمجھے گا. تو جہاں تک تو میرا شخصی بیعت کا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہنے کے دور کا تجربہ ہے نا، تو وہ تو بہت ہی جسے کہتے ہیں نا، میں ذاتی طور پر اس تجربے کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ دستوری بیعت کی نسبت شخصی بیعت بڑا پرسکون، پرامن، بڑا اعتماد والا بڑا اچھا نظام ہے. اس میں امرہم شورا بینہم بھی ہوتا ہے، اس میں جسے کہتے ہیں سینس آف پارٹیسپیشن اس سے بڑھ کر ہوتی ہے. اور وہ خرافات بھی نہیں ہوتی لابنگ والی اور جو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والی اور یہ نجوے شجوے والی، یہ ساری کیفیات اس میں ہوتی بھی نہیں ہیں. اور اس میں کوئی یہ گھبراہٹ بھی نہیں ہوتی کہ رائے دینے کا کیا فائدہ ہے، کوئی کسی کو سمجھ میں نہیں جائے گی. تو وہ تو جو بندہ ہے جس پر آپ کا اعتماد ہے وہ سنتا بھی ہے، اسے سمجھ بھی آتی ہے، اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اسے سمجھ بھی آتی ہے. باقیوں کو نہیں آتی تو نہ آئے، تو آپ اس سے بھی ایک ایزی فیل کرتے ہیں. نہیں تو آپ کی بات کا رد ہونے کا جو ایک خوف ہوتا ہے نا، وہ آپ کو بات کہنے ہی سے روک دیتا ہے. صحیح ہے. جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ وہاں جناب کوئی وہ نہیں ہوگا، آپ کوئی تکذیب نہیں ہوگی، آپ کی بات کی تکذیب نہیں ہوگی. آپ نے جو کہا وہ ٹھیک کہیں گے، اور جو بھی وہاں سارے معقول لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ہاں آپ نے ٹھیک کہا.
تو یہ بھی ایک بڑی نعمت کے طور پہ وہ چیز کی گئی ہے. تو یہ چیز آپ انجوائے کرتے ہیں ایک یعنی شخصی بیعت کے ساتھ, کیونکہ آپ نے بیعت ہی اسی کی ہوتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, تو اس کے ساتھ آپ کا ایک وہ ذہنی مناسبت ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد جو تجربہ ہے نا کہ وہ شخصی بیعت جو ہے نجوے کا گڑھ بن گئی. شخصی بیعت کا سہارا لے کر اپنا ایجنڈا جو ہے, مطلب میں کہہ رہا ہوں نا, وہ مشاورت نہیں رہی, وہ نجوہ بن گئی. کیونکہ جب امیر جو جس کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت شخصی کر رکھی ہے, وہی جو سبیل المومنین, جو آپ کی اجتماعی سوچ ہے, اس سے ہٹ کر مشاورتیں کرتا پھرتا ہے, تو نجوہ اور کس کو کہیں گے؟ اور پھر جو اس کی بدترین شکل, یعنی دستوری جماعت میں تو یہ شاید عمل 50 سال میں ہو, دستوری میں وہ 2 سال میں ہو جاتے ہیں, شخصی میں وہ 2 سال میں ہو جاتے ہیں, جو دستوری میں 50 سال میں ہو گئے. تو اس لیے یعنی یہ ڈسے ہوئے ہیں, اس لیے تھوڑا رسی سے بھی مطلب وہ ایک رد عمل ایسا ہے کہ بندہ رسی سے بھی ڈرتا ہے. تو بہرحال یہ دونوں چیزیں میں اب بھی ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ شخصی بیعت جو ہے نا وہ اچھا ہے, لیکن اس کے لیے اب وہ ریئلزم کا تقاضا یہ ہے, اگر آپ دیکھیں تو ایسا بندہ کہ جس پر اس طرح کا اعتماد کیا جا سکے جو ابھی میں نے کہا نا, وہ آپ کدھر سے لائیں گے؟ ایسی لیڈرشپ اس کو لے کے چل سکے. ٹھیک ہے جناب جی, ہم نے فیڈ بیک کے حوالے سے ریکویسٹ کی تھی پروگرام کے آغاز میں. ہمارے ساتھ راولہ کوٹ سے ہیں سردار وقاص صاحب, ان کی کچھ فیڈ بیک اور سجیشنز بھی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ پہلا یہ ہے کہ جواب نامہ شوڈ کنٹینیو آفٹر رمضان. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس حوالے سے ایٹ لیسٹ 2 days a week, اور سم سوٹیبل ٹائمنگز ان ایوننگ لائک آفٹر عشاء اور بٹوین مغرب اینڈ عشاء. تو بہرحال ان کی فیڈ بیک ہے اور سجیشنز ہیں, اس کو ہم انشاءاللہ نوٹ کر لیں گے, اس حوالے سے کوشش بھی کریں گے. لگتا ہی ہے کہ ایک دن پہ راضی ہو جائیں گے. چلے ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے عادل خٹک صاحب کا سوال ہو گیا. مہتاب صاحب کوشچن کرتے ہیں کہ سورہ ممتحنہ میں عورتوں کی بیعت تحریک نبوی میں ایک نیا عمل سامنے لاتی ہے جس کے الفاظ بہت واضح ہیں, گناہ, زنا, چوری وغیرہ نہیں کروں گی. اس عمل سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آج اس بات کو کہاں اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ ویسے تو اسے کہتے ہیں نا یہ بیعت اسلام بھی ہے, یعنی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ بیعت کرنی ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں آج مطلب اس پہ اب تو خیر میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن جب پہلے یہ تصوف کا جو ادارہ مضبوط تھا, اور یعنی جسے کہتے ہیں نا یہ اصلاح کا کام اسی ادارے کے ذریعے سے ہو رہا تھا, اب تو وہ ادارہ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو اب جو کہتے ہیں نا صوفی وغیرہ, یہ تو سب ڈکوسلے ہیں, کوئی وہ ادارہ نہیں. کس کی خانقاہ ہے؟ اور یہ جتنے لوگ تصوف کی بات کرتے ہیں ان میں سے کون ہے جس نے کوئی کسی کے صوفی کے پاس جا کے 3 دن ہی لگائے ہوں؟ ان میں سے کوئی شاید کسی خانقاہ میں جا کے رہ بھی نہیں سکتا ہے. یہ سارے واٹر برڈ والے ہیں, یہ فرش پہ جا کے سو سکتے ہیں خانقاہ میں. اور وہ خانقاہیں جو جنگلوں میں ہوتی تھی, تو وہ جب ادارہ تھا تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جی جو بھی جا کے بیعت کرتا تھا کسی, ظاہر ہے وہ ایک قید و پیمان بڑا مضبوط, یہ نہیں کہ بجائے ڈنگ ٹپاؤ کام ہے اور رسم نبھا دیے. تو اس وقت جو بھی جس کی وہ بیعت لیتے تھے, ہر ایک کی لیتے بھی نہیں تھے, کچھ مراحل سے گزرنے کے بعد ہوتا تھا, تو جس کی وہ بیعت لیتے تھے وہ پھر یہ عہد لیتے تھے اس کا. صحیح ہے. بس یہ ہے کہ ہمارا کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے, اب کچھ وہ سوال ہمارا ختم ہو گیا, پروگرام کا ختم, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. تو بہرحال ہم پروگرام کا حصہ ہیں اور پروگرام کے ساتھ چل رہے ہیں, تو پروگرام کے ٹائم کے ساتھ کچھ کویسچنز جو اب اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہیں, جو ہمارے ایک ٹاپک سے. رمضان زبردست ہمارا ایک پروگرام پورے پاکستان میں چلے, آپ کا پروگرام بھی چلتا رہا, اسٹوڈیوز کا بھی ایک وہ چلتا رہا. بہت سے لوگ ہیں, 1 سال ہو گیا آپ تنظیم چھوڑ چکے, تنظیم کے بعد آپ نے ایک تحریک چلائی, اس حوالے سے اس تحریک میں بہت سے لوگ آپ کے اس سفر میں شریک ہوئے. رمضان کے بعد کیا پلان ہے؟ آپ نے ایک ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا, ہم ایک مشاورت کی طرف جائیں گے, اس مشاورت کے حوالے سے آپ کی کیا سوچ ہے؟ آپ تفصیلاً بیان تو کریں گے لیکن مختصراً میں چاہتا ہوں. ہاں وہ تو دیکھیں یعنی وہ تو ڈیلے ہو گیا تھوڑا ہم سے رمضان کی مصروفیات کی وجہ سے, کیونکہ بہرحال آپ بھی ساتھ ہی شریک رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ کافی ٹف اسکیجول تھا. ہاں جی وہ بھی تھا, پھر چونکہ پورے پاکستان میں ہونے تھے تو
اب تھوڑی بہت ذمہ داری بھی لینی تھی اس کی، تو مطلب ظاہر چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، تو ذہن تو اتنا ہی ہوتا ہے، وہ کہیں آکوپائی ہو جائے تو پھر دوسری چیزیں رہ جاتی ہیں. اور وہ جو سوالات میں نے اٹھانے تھے مشاورت کے لیے، ظاہر ہے اس کے لیے بھی ایک تھوڑی کنسنٹریشن چاہیے تھی جو رمضان میں نہیں مل سکی. تو رات بھر پروگرام ہوتا ہے، پھر صبح تھوڑا وہ آرام، پھر یہ والا پروگرام، اس کی تیاری، پھر اس کے بعد آگے ملاقاتیں وغیرہ. تو وہ چیز مطلب اس طرح کا سہولت مل نہیں سکی کہ اس پر وہ کریں. تو اب یہ جو بھی 2-3 دن بچے ہیں، میری خواہش ہے کہ اس میں اسے فائنل کر لوں، اور پھر یا تو رمضان میں ہی یا رمضان کے فوری بعد وہ میں ایک ریکارڈ کروا کے، تو جو بھی ہمدرد ہیں جو سے اتفاق رکھتے ہیں، مقصد کیا ہوگا ان سے اصل میں مقصد یہ ہے کہ فیصلے جو ہوں وہ ہم چند لوگ نہ کریں. ٹھیک ہے. وہ فیصلے ہمارے اجتماعی فیصلے ہوں، اور اجتماعی فیصلے کرنے کا جو میرے ابھی تک جو چیز محسوس ہوئی ہے، جو مشاورت بھی کی ہے، یعنی کوئی 1-2 آدمیوں کی سوچ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو جو مشوروں سے متعلق چیزیں ہیں نا، وہ تو جائیں نا سب کے پاس. اسی لیے میں پبلکلی وہ کروں گا. سب کے پاس سے مراد یعنی جو بھی ہمارے دلچسپی رکھتے ہیں اس چیز سے، دین کے کام سے دلچسپی رکھتے ہیں، اور اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں مشورے کے ذریعے سے، تو ان تک وہ بنیادی سوالات تو جائیں نا، ہمیں کیا مشورہ چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ تو چلیں آ جائے گا سارا ڈیٹا آپ کے پاس، تو آپ فیصلہ کیسے کریں گے. تو اس کے لیے یہ ہم نے طے کیا کہ جتنے بھی جہاں ہمارے سیٹ اپس ہیں موجود اور لوکل نظم کام کر رہے ہیں، وہاں سے لوگ لے کے تو ہم ایک بنائیں، اسے آپ کیا کہیں، مشاورتی بورڈ کہیں یا ایک کونسل کہیں یا ایک وہ اولو الامر کی ایک کمیٹی بنائیں کہ جس کے سامنے پھر وہ ساری چیزیں آئیں، اور اس پہ کھلی وہاں پہ پھر یہ 2 روز کی میٹنگ ہو جس میں یہ لوگ آ جائیں پورے ملک سے، اور وہاں پہ بیٹھ کے اس پر بالکل اوپن کھلے دل سے ڈسکشن ہو. اور جس مطلب یہ چیزیں میں نے کہی بھی ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے، جہاں پہ ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، کہ ہمیں ایک اور قسم کے تزکیے کی بھی ضرورت ہے مشورے کے عمل کے دوران. کہ میں نے اپنے جو بھی ماضی کے تجربات ہیں ان سے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو آدمی اپنی رائے دیتے ہیں، ایک تو وہ رائے اسے یہ رائے بنانی چاہیے، اپنی ذات کو دیکھ کے نہیں بنانی چاہیے کہ میرا فائدہ کس میں ہے، اس اجتماعی مقام کو، ان مقاصد کو سامنے، یعنی رائے بناتے ہوئے یہ چیز آدمی شعوری طور پر اپنے سامنے رکھے کہ میں یہ رائے جو بنا رہا ہوں یہ اپنے لوکل حالات کو دیکھ کر نہیں بنا رہا ہوں. میں نے جو پہلا جملہ استعمال کیا وہ تو ذاتی تھا نا، میں اس سے بھی آگے اپنے لوکل حالات کو دیکھ کر نہیں بنا رہا. جو ہماری تنظیم کا، ہمارے مقصد، اجتماعیت کا اجتماعی مقصد، اس کو سامنے رکھ کر ملکی لیول پر سوچتے ہوئے میں اپنی رائے پیش کروں. اور دوسری بات یہ کہ پیش کرنے کے بعد جہاں پہ ایک صاحب امر کے لیے ہے کہ وہ کھلے دل کے ساتھ پیش کرے کہ مجھے ایک اچھا مشورہ آئے گا تو میں اسے قبول کروں گا، یہ اس کے تزکیے کا تقاضا ہے. اسی طرح جس نے بھی رائے دی ہے وہ اپنی اس رائے کو اس طور پر پیش کرے کہ یہ میری رائے، ابھی تک کی میری سوچ و فکر کا نتیجہ یہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہاں اس محفل میں بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری اس رائے کے مقابل کوئی اچھی دلیل آ جائے، اس سے بہتر تجویز آ جائے، بہتر رائے آ جائے، تو میں اسے قبول کرنے کے لیے میں دیر نہیں لگاؤں گا. یہ شعوری طور پر اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھنے کی بات ہے. تو اس اسپرٹ کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ بیٹھ کے ایک طویل مشاورتی عمل ہو، اور اس کے بعد ہم فیصلے کرتے چلے جائیں جو بھی ہم نے مختلف فیصلے کرنے، جن میں ظاہر ہے یہ فیصلہ بھی شامل ہوگا جو ابھی سوال ہے شخصی بیعت کا یا دستوری بیعت کا. اور بھی چیزیں جو ہیں اور بھی یعنی بہت ساری چیزیں ہیں. وہ تو نام کیا رکھیں، پھر یہ کہ اسے رجسٹرڈ کیسے کرائیں، پھر یہ کہ کافی تفصیلات ہیں. وہ یہی تو اصل میں وہ بنیادی سوالات ہیں جو میں نے اٹھانے ہیں اور جس کے لیے تجاویز اور مشورے ماننے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ بس اب ایک اچھے کام میں آپ انگیج ہو گئے ہیں، تو آپ آئندہ تنظیم اسلامی کی قیادت پہ کوئی تنقید نہیں کریں گے. مثبت کام شروع کر دیں. مثبت کام شروع. یار اصل میں تو لوگ مثبت کام جب بھی آپ کرو گے تو پھر دیکھنا اس کی وہ بھی انہیں تو منفی لگے گا.
وہ مثبت تو یہ تو ابھی یہ آپ کر رہے ہیں تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مثبت کرو، تو مثبت کرو گے تو کون سے کراچی میں آپ نے بینر لگائے تو غائب ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ بہت سے ایسے رکاوٹیں ہمارے ادھر پروگرامز میں، نیک لوگوں نے امر بالمعروف یوں کیا کہ دورہ ترجمہ قرآن کے بینر ہی غائب کر دیے. تو اس طرح کا تو چیزیں تو چلتی ہیں. برحال ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہم انشاءاللہ اس پروگرام کا اختتام یہاں کر رہے ہیں. یہ رمضان المبارک کے حوالے سے کنکلوڈنگ سیشن ہے، لیکن یہ پروگرام رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. بہت سی فیڈ بیک، بہت سی سجیشنز آپ لوگوں کی ہم تک آتی رہی ہیں. اس حوالے سے میں شکر گزار ہوں اپنے تمام ویورز کا. ایک بڑا ٹف اور ایک بڑا مشکل سکیجول تھا جس کو اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی مدد سے ہم کسی حد تک پورا کرنے کی کوشش کی ہے. مطلب اس کا حق تو اس طرح ادا نہیں کر سکے جس طرح ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ایک اوپن ڈسکشن فورم تھا جس میں آپ بھی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے تھے. اس پروگرام کا حصہ آپ لوگ بھی ہوتے تھے اور اپنی کویسچنز، اپنی سجیشنز، اپنا فیڈ بیک، اپنی رائے جو ہے وہ ہم تک پہنچاتے تھے. اس پروگرام کا ہم حصہ بناتے تھے اور یہ مل جل کر ایک پروگرام جو ہے وہ چلتا تھا. اور اس میں ظاہری بات ہے یہ ون سائیڈڈ نہیں تھا، ٹو سائیڈڈ تھا. تو یہ اس پروگرام کی کامیابی کا سہرا جو ہے جہاں اس پروگرام کے جو انتظام کرنے والے ان کو جاتا ہے، وہیں آپ ویورز کو جو ہے اس پروگرام کا وہ جو کنٹریبیوشن جاتا ہے. تو بہرحال اس پروگرام کی کنکلوڈنگ سیشن میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان بڑی شخصیات کو، ان بڑے لوگوں کو جنہوں نے اس کام کا جو ہے وہ آغاز کیا، ان خطوں میں آغاز کیا. بہت سے سال گزرے، زندگیاں کھپائیں، جوانیاں لگائیں اور ہم تک یہ سبق پہنچا. اس سبق کو اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اس سبق کو جو ہے وہ اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے ہم جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں. ایک ادنا سی کوشش ہے. اللہ سے دعا کیجئے ہمارے لیے بھی، ان تمام لوگوں کے لیے جو اس فکر کے لیے، جو اس دین کے لیے اپنی کوشش کر رہے ہیں، اپنی توانائیاں اور کھپا رہے ہیں، اس کو لگا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس پروگرام کے ساتھ دوبارہ پھر رمضان کے بعد ملاقات ہوگی. رمضان تک کے لیے آپ سے ہم اجازت چاہیں گے کیونکہ اب یہ کل پروگرام نہیں ہوگا. آج انشاءاللہ اس کی فائنل ایپیسوڈ ہے یہ رمضان المبارک کے سیشن کے حوالے سے. تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک اور ہمارا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ آپ کو ڈسپلے ہو رہا ہوگا. ہماری ویب سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے. اور اگر بہت سے لوگ ہیں وہ شاید خالد صاحب کا کانٹیکٹ نمبر بھی لینا چاہتے ہیں. تو اگر جس کسی کو خالد صاحب سے رابطہ کرنا ہو یا ڈائریکٹ اپنا کوئی فیڈ بیک دینا ہو تو ہمیں میسج کر دیں. ہم آپ کو خالد صاحب کا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ شیئر کر دیں گے. آپ ڈائریکٹ جو ہے اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک خالد صاحب سے بھی شیئر کر سکتے ہیں. تو میری ٹیم کو، سب لوگوں کو، خاص طور پہ جو کیمرے کے آگے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا آپ کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ کیمرے کے پیچھے ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہیں اس میں اپنی توانائیاں لگا رہے ہوتے ہیں. ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ ریسرچ میں لگے ہوتے ہیں، ٹیکنیکل کام ہے، اس کی پروڈکشن کا کام ہے، پوسٹ پروڈکشن کا کام ہے، گرافکس، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سوشل میڈیا کی ہماری ٹیم ہے جو سوشل میڈیا کو دیکھ رہی ہوتی ہے. آپ کے جو کویسچنز ہیں ان کو میرے تک پہنچانا. اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں. تو موبائل کا مقصد یہ تھا